بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید بہار۔ آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں آپ کے لیے انگلش کا مضمون لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے مائی فیوریٹ پرسنالٹی۔ یہ مضمون بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس سال ایگزامز کے حوالے سے، اور ہر سال یہ کسی نہ کسی بورڈ میں ضرور ایگزامز میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی اعلیٰ مٹیریل اس میں شامل کیا گیا ہے مضمون میں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد آؤٹ لائن۔ یہ آؤٹ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آؤٹ لائن اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ مضمون لکھتے ہوئے کوئی بھی چیز بھول جاتے ہیں تو آپ اس سے دیکھ کر مین پوائنٹ کو اور اسے ایکسپلین کر دیں اپنے الفاظ میں۔ آؤٹ لائن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مضمون بھولتے نہیں ہیں اور ایک سیکوینس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارا مضمون سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آؤٹ لائن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے اپنے پاس کاپی میں لکھنا ہے، اور آؤٹ لائن لکھنے کی اجازت بھی ہوتی ہے بورڈ ایگزامز میں۔ پیراگراف کی ہیڈنگ آپ نہیں دے سکتے لیکن آؤٹ لائن آپ لکھ سکتے ہیں، اور وہ مضمون جب سٹارٹ ہوتا ہے تو شروع میں آپ نے لکھنی ہوتی ہے مین پوائنٹس کی صورت میں۔ تو یہ دیکھیے جتنے بھی مین پوائنٹس ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے ایک الگ رنگ کی مارکر کے ساتھ، اور باقی مضمون پین کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو یہ مائی فیوریٹ پرسنالٹی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہے اور انہی پر یہ مضمون ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا پیج اینڈ کو پہنچتا ہے، یہاں پر ہمارے پہلے پیج کا اختتام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اوپر آپ نے آؤٹ لائن لکھی اور پھر نیچے مضمون، اور یہ دیکھیے یہ دوسرا پیج۔ اب انشاءاللہ میں ڈیلی بیسس پر آپ کے لیے ایسیز کے حوالے سے ویڈیوز لاتا رہوں گا جس میں آپ کو بہت ہی اعلیٰ مٹیریل والے مضمون دکھاؤں گا۔ تو اگر آپ اس طرح کے مضمون کرتے ہیں تو آپ 15 میں سے 14 نمبر 13 نمبر آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ اس مضمون کو اپنے پاس لکھیے، میں یہ آپ کو بالکل آہستہ آہستہ دکھا رہا ہوں، تو آپ اسے اپنے پاس ایک کاپی میں نوٹ کرتے جائیں اور اس کاپی سے آپ اپنے پاس یاد کرنے کے لیے رکھ لیں۔ تو جب بھی آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو یا پیپر سے پہلے تو آپ اسی مضمون کو دیکھیے اور اسی کے مطابق لکھ دیجئے۔ یہ مضمون میں نے 2-3 کتابوں سے اکٹھا کیا ہے اور اسے لکھا ہے، تو بہت محنت لگی ہے۔ تو یہ دیکھیے مین پوائنٹس، کراچی 1876، جتنے مین پوائنٹس ہیں انہیں مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور آپ بھی ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہائی لائٹ کرنے سے ایک تو اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے اور اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ واقعی وہ چیک کرنے والا کہتا ہے کہ بچے نے یاد کیا ہے۔ یہ ہمارے پاس تیسرا پیج ہے۔ یہ دیکھیں کوٹیشن لکھنے کا طریقہ دیکھیں، اور انگلش کوٹیشن کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انگلش کی آپ نے جو بھی کوٹیشن لکھنی ہوتی ہے اس کا جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے، جو بھی رائٹر ہوتا ہے اس کوٹیشن کا، اس کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اردو کے ایسے میں مضمون میں یہ چل جاتا ہے کہ آپ بے شک اس شاعر کا نام یا جس آدمی کا بھی قول ہے وہ آپ نہ لکھیں تو گزارا چل جاتا ہے، لیکن انگلش میں آپ نے ضرور لکھنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے میں نے۔ تو میرے چینل پر اردو مضمون بھی موجود ہیں، آپ انہیں بھی دیکھیے، وہ بھی اسی طرح سے آؤٹ لائن کے ساتھ آپ کو ملیں گے، اور جس سے آپ کو مضمون یاد کرنے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کے پاس ایک بہترین مٹیریل والا مضمون جمع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ کوٹیشن دی گئی ہے، اور نام لکھنے کے ساتھ میں نے یہ چھوٹے سے ڈیزائن اور لائن وغیرہ بھی لگائیں، یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس سے آپ کی پریزنٹیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ اور مضمون کی لینتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پراپر لینتھ کتنی ہونی چاہیے، تو یہ 6 سے 7 صفحات تک آپ کو مضمون ہونے چاہیے، اور اس میں کوٹیشن پراپر یوز ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوٹیشن کا استعمال نہ کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور جتنے بھی ٹاپرز کے میں نے انٹرویو سنے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوٹیشن مضمون میں ایڈ کرنا لازمی ہے، ان کے بغیر آپ کبھی بھی مضمون میں اچھے نمبرز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوٹیشنز جمع کرنے کے لیے بھی بہت محنت لگی ہے، بہت ہی اعلیٰ کوٹیشنز میں نے ایڈ کی ہیں۔
یہ 3-4 کتابوں سے میں نے مضمون کو اکٹھا کیا ہے اور ان سے میں نے لکھا ہے مٹیریل کو چوز کر کے. اور یہ جتنے بھی آپ کو پیراگرافز یا مضمون نظر آ رہا ہے یہ سارا اس آؤٹ لائن کے مطابق ہے اور ایک سیکوینس کے ساتھ چل رہا ہے. اسے آپ اپنے پاس ایک الگ سے رجسٹر یا کاپی پر نوٹ کر لیجئے اور اس سے آپ اپنے پاس رکھیے اور یاد کیجئے. اب چونکہ ٹیسٹ سیشن چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا آپ کے لیے. کم وقت میں آپ کو ایک اعلیٰ مٹیریل کے ساتھ ایک بہترین مضمون مل جائے گا. تو ڈیئر ویور، میرے چینل پر پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ انہیں دیکھیے. انشاءاللہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت ہی بہتر ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ طریقے ملیں گے پیپر پریزنٹیشن کے، جس میں میں آپ کو ڈیزائنز وغیرہ بھی سکھاتا رہتا ہوں. پیپر پریزنٹیشن اور ڈبل مارجن لائن لگانے کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو سکھاتا رہتا ہوں. تو آپ میرے چینل کو وزٹ کیجئے اور وہاں پر آپ میری ویڈیوز کو دیکھیے. انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. مضمون لکھتے وقت آپ نے صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے. بلا وجہ کٹنگ نہیں کرنی، صاف ستھرا لکھنا ہے جو بھی آپ لکھیں گے. اور مضمون میں جو کوٹیشنز شامل کرنی ہوتی ہیں وہ اگر آپ 6 سے 7 صفحات کا پیج لکھتے ہیں تو ہر صفحے پر ایک کوٹیشن ضرور ہونی چاہیے. اس کے بغیر آپ مضمون اچھا نہیں لکھ سکتے یا آپ اچھے نمبرز حاصل نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مضمون 3 سے 4 پیجز یا 2.5 پیجز کا بھی کافی ہوتا ہے اگر اس کا مٹیریل اچھا ہو، لیکن میں جتنے بھی ٹاپرز کا انٹرویو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اور اپنے ٹیچر سے بھی پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 صفحات جو ہے اس کی آئیڈیل لینتھ ہے. اتنا مضمون ضرور ہونا چاہیے اگر اچھے نمبرز حاصل کرنے ہیں، کیونکہ لینتھ کافی میٹر کرتی ہے اور لینتھ کے ساتھ ساتھ کوالٹی جو ہے مضمون کی وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہیرو شوز یو ہاؤ ٹو سولو دا پرابلم یور سیلف. یہ بھی کوٹیشن ہے جیٹ لی کی طرف سے. یہ تمام کوٹیشنز آپ کو اس سے ریلیونٹ ہی ملیں گی. کوئی بھی کوٹیشن آپ کو ایسی نہیں ملے گی اس پورے مضمون میں جو اس مضمون یا ٹاپک کے علاوہ ہو. بہت ہی امپورٹنٹ اور اچھی کوٹیشنز ہیں. آپ نے مضمون لکھتے وقت تمام مین پوائنٹس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور کوٹیشنز کو بھی ایک لائن اوپر چھوڑنی ہے اور ایک کوٹیشن کے نیچے لائن چھوڑنی ہے. اس سے آپ کی کوٹیشن جو ہے الگ سے ایک خوبصورتی کے ساتھ لگتی ہے اور آپ کے پیج کی لینتھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے جو بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیے یہ قائد اعظم کا فرمان. آپ نے اس مضمون کو اپنے پاس لکھنا ضرور ہے اور اس کی پریکٹس بھی ضرور کرنی ہے. پریکٹس کے بغیر اگر آپ لکھنے جائیں گے اور آپ اچھا مضمون نہیں لکھ پائیں گے. یہ مضمون لکھنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے جس میں پیراگرافنگ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ کی گئی ہے اور تمام مین پوائنٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ دیکھیے کوٹیشن، اور اس کوٹیشن کا نام میں لکھنا بھول گیا تھا تو آپ گوگل پر جائیں اور یہ کوٹیشن لکھیں تو آپ کے سامنے اس کا نیم آ جائے گا. یہ ہمارے پاس ہمارے ایسے کا لاسٹ پیج ہے، کنکلیوژن. تو بہت ہی بہترین مضمون ہے اور آپ نے اس مضمون کو لکھنے کے بعد جب ختم کرنا ہے تو آپ نے ایک کوٹیشن پر ختم کرنا ہے اگر آپ کو بہترین کوٹیشن مل جاتی ہے تو. ڈیئر ویورز، میں اپنے چینل پر اردو رائٹنگ بھی سکھاتا رہتا ہوں. پیپر پریزنٹیشن، اردو لکھنے کا طریقہ، ہیڈنگز، سب ہیڈنگز، آپ ان سب ویڈیوز کو واچ کیجئے. آپ اپنی پیپر پریزنٹیشن کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ جب تک آپ اپنی پریزنٹیشن بہتر نہیں کر سکتے تو اس وقت تک آپ
کبھی بھی اچھے مارکس حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ میری دوسری ویڈیوز کو ضرور دیکھیے، ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا آپ کو، آپ وہاں سے بھی دیکھیے اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک بہترین سی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔